بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف علی قریشی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج اس کائنات کا وہ سب سے عظیم دن ہے جو میری نظر میں شاید قیامت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور عظیم دن ہے مرتبے کے لحاظ سے۔ 12 ربیع الاول اس کائنات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مبارک دن، کہ جس دن ہوائیں ٹھہر گئیں، ستاروں کی چال رک گئی، پھول منتظر تھے کہ یہ کون اس جہاں میں تشریف لا رہا ہے۔ چاروں طرف ایک نور کا عالم، چاروں طرف ایک مہک کا عالم، چاروں طرف ایک قبولیت دعاؤں کی، رحمتوں کا نزول۔ بلبلیں ہوں، پرندے ہوں، جاندار ہوں، آبی حیات ہو، سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہو، رات کو نکلنے والی مخلوق ہو، جس مخلوق کو قیامت تک آنا ہے اس دنیا میں آسمانوں میں، کائناتوں میں، دیگر پلانٹس میں، دیگر گیلیکسیز میں، دیگر پلانٹری سسٹمز کے اندر جس مخلوق کی موجودگی ہے، جس مخلوق نے آنا ہے، جس مخلوق کی ایک اللہ پاک نے تعداد متعین کی ہے، ان سب مخلوقات کے لیے جو آخری نبی ہیں، ختم المرسلین ہیں، وہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ درود شریف پیش کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں۔ جس قدر ہدیہ ہو سکتا ہے اپنی محبتوں کو نچھاور کرنے کا، اپنے نذرانہ عقیدتوں کو پیش کرنے کا، اس کے کمال کا اگر کوئی دن ہے تو وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب سے کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی، کچھ چیزیں آپ کو بتانی تھی، کچھ دینا تھا آپ لوگوں کو، کچھ سمجھانا تھا آپ لوگوں کو کہ اس دن کو ہرگز اس دن کی امپورٹنس کو اپنی زندگی سے کبھی ضائع نہ ہونے دیجیے۔ اس دن کی امپورٹنس اس قدر ہے لائک ابھی ثابت کروں گا۔ ثابت میں نے کیا کرنا، مطلب حوالہ دوں گا کچھ آیتوں کا اور ایک سورہ مبارکہ، سورہ انا انزلناہ فی اللیلۃ القدر کا، اور آخر میں جو اس ویڈیو کا ایک جو ٹاپک ہے کہ نعت خوانی سے کن کن لوگوں کو کیا کیا کچھ حاصل ہوا ہے، اس پر میری ایک ریسرچ چل رہی تھی۔ تو کچھ کیفیات آئیں، کچھ ریٹرن آیا، کچھ لوگوں کی باتیں جن لوگوں کو 1 سال پہلے اس موقع پر میں نے کچھ چیزیں دی تھی پڑھنے کے لیے، یا ان کو بتایا تھا، سمجھایا تھا کہ اس چیز میں، اس معاملے میں، اس مسئلے میں اس طریقے سے کرو تو کام ہو جائے گا، تو ان کا جو فیڈ بیک آیا ہے وہ حیرت انگیز فیڈ بیک ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا اور سمجھاؤں گا کہ نعت رسول مقبول سے آپ اپنے مراتب کو، اپنے مسائل کو، اپنی زندگی کی الجھنوں کو، اپنے بہت سارے جو آپ کے ایک نامکمل پروجیکٹس ہیں، ان چیزوں کو، یا کسی ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں زندگی میں جہاں پر کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا ہے، جہاں پر کوئی آپ کو رستہ نہیں سجھائی دے رہا ہے، جہاں چاروں طرف اندھیرا ہے، تو وہاں پر جو مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہے، چاہے وہ مدحت رسول جیسے اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تسلیما، جیسے اس آیت کے دو حصے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر ایک ڈیوائن ہیبٹ پیٹرن اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ایک ڈیوائن ہیبٹ پیٹرن ہے جس میں کوئی توقف نہیں ہے، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ جاری و ساری ہے، یہ پیٹرن یہ ازل سے چلا آ رہا ہے اور ابد تک چلتا رہے گا۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ قیامت تک یصلون علی النبی تسلیم و تسلیمہ والا جو آخری پورشن ہے وہ قیامت تک چلے گا، یا یہ کہ اس میں بیچ میں کوئی توقف آئے گا یا اس وقت تک چلے گا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، نہیں، یہ ازل سے ہے اور ابد تک اس آیت کی ڈیفینیشن چلتی رہے گی۔ سیکنڈ جو پارٹ ہے اس آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اب یہاں پر آرڈر میں باؤنڈ کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایک صاحب کہنے لگے یہ تو یا ایھا الذین آمنوا تو یہ تو صرف جو ہے وہ اس دنیا کے لوگوں کے لیے شاید کہا گیا ہے، ایمان والے کیا صرف اس دنیا میں بستے ہیں؟ آخرت میں بھی تو بستے ہیں ایمان والے، آسمانوں میں بھی تو بستے ہیں ایمان والے، سمندروں میں بھی بستے ہیں ایمان والے، جنگلوں میں بھی بستے ہیں ایمان والے۔ تو اس آیت کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہر اس جاندار مخلوق پر ہے جس میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے، کیونکہ یہ ہیبٹ پیٹرن اللہ پاک کا ہے۔ فرشتوں کو سیکنڈری اس میں انہوں نے انڈلج کیا کہ جب میں درود شریف پڑھ رہا ہوں تو فرشتے کیوں نہیں پڑھیں گے، فرشتے بھی تو پڑھیں گے۔ پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس قدر تسلیمات کی، اس قدر اللہ پاک نے تاکید فرمائی ہے کہ اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک ویڈیو تھی میری پہلے دربار مصطفیٰ میں سلام پیش کرنا، اس کا بڑا اچھا ایک ریٹرن فیڈ بیک آیا تھا، لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے تھے، بہت سارے لوگوں نے اس کو اس طریقے سے پیش کیا، لوگوں کے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے۔ اب مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری اصناف ہیں، صنفیں ہیں، جیسے پہلے تو کلام پاک میں ہی مدحت رسول، پورا کلام پاک ہی مدحت رسول ہے، آیتوں کو آیتوں سے ملا کے جو پڑھا نعت رسول مصطفیٰ بن گئی۔ تو یہ جو شعر ہے یا جو دیگر شاعرانہ کلام لکھا گیا، نعتیہ کلام لکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جس قدر کلام لکھا گیا، جس قدر سیاحی یوز ہوئی، جس قدر ہیومن ایفرٹ یوز ہوئی ہے، جس قدر انٹلیکچول ایفرٹ یوز ہوئی ہے، ہر شاعر نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیلیوری دے، بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیلیوری دے، بیکاز کائنات کی جو سب سے بڑی ہستی ہے اس کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی آمد کے خوشی میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے خیالات، بہت سارے جذبات کو لوگ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں پروتے ہیں اور پھر نعتیہ کلام کی شکل میں دل سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں، اس کام کو کرنے کے جو معجزات ہیں وہ کیا کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، ابھی جو شروع میں نے آپ سے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ ہیبٹ پیٹرن اس دنیا میں اللہ پاک نے نازل کر دیا، ہیبٹ پیٹرن کو اللہ پاک نے اس دنیا میں جب نازل کر دیا تو یہ آرڈر بن گیا۔ جب یہ آرڈر بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کائناتی گیٹ ویز کھلیں، دروازے کھلیں آسمان کے۔ جب یہاں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی جگہ پر بلند ہوگا تو وہاں پر جو کائناتی گیٹ ویز ہیں، جو اسکائز کے گیٹ ویز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کے دروازے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں اور وہاں سے ملائکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ملائکات کا نزول اس لیے شروع ہوتا ہے کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلند ہوگی تو یہ ان فرشتوں کے لیے لازم کر دیا ہے اس آیت میں اللہ پاک نے کہ آپ لوگ جاؤ اور میرے محبوب کی جو تعریف جہاں پر ہو رہی ہے اسے مجھ تک لے کر آؤ۔ تو یہاں پر ایک چیز تو واضح ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، کلام پاک میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں جہاں پہ تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیرت النبی کی کوئی آپ کتاب پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں،
یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، ہدیہ کلام پیش کرتے ہیں، یا گھر میں میلاد منعقد کرتے ہیں، یا ذکر مصطفیٰ کسی بھی فارم میں ہوتا ہے، تو آپ یقین رکھیے کائناتی گیٹ ویز آپ کے لیے اس وقت پورٹلز کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں کہ اب مانگو جو مانگنا ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، جتنے بھی اوراد ہیں، وظائف ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، اس میں پہلے درود پاک 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھوایا جاتا ہے، 11 دفعہ پڑھوایا جاتا ہے، اور پھر وہ وظیفہ آپ لوگ کرتے ہو اور اینڈ میں بھی آپ اسی درود پاک کو پڑھتے ہو اور اس کو فلو کر دیتے ہو کائنات میں کہ یہ میری یہ حاجت ہے، یہ پوری فرما۔ تو یہ حاجت یہاں پوری نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی قیامت کے دن تو پوری ہوگی، اور اس دن افسوس ہوگا کہ کاش میری اس دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اس دعا کا اتنا بڑا آپ کو وہاں اعزاز اور اکرام جو ہے وہ میسر ہوگا، بیکاز کہ آپ نے درود پاک کے ساتھ وہ دعا مانگی ہے۔ یہ تو ایک طرف چیز ہو گئی۔ اب جب اس چیز کو اس پیرامیٹرز کے اوپر میں نے اینالائز کیا، پرٹیکولرلی اس آیت کو یا اس آیت کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو جہاں جہاں رب العالمین کے ذات کی تجلیات کا عکس جا رہا ہے اس کائنات میں، جتنے بھی پارٹیکلز چارج ہو رہے ہیں، جتنی بھی بارشیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی طوفان آ رہے ہیں، جتنی مخلوقات کی تخلیق ہو رہی ہے، جہاں جہاں رب العالمین کا بلکہ ہر جگہ جہاں رب العالمین کی ذات کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، ریزوننس ہو رہی ہے، وہاں رحمت للعالمین کی رحمتیں موجود ہیں، کیونکہ ہم نہیں کہتے کلام پاک میں سب کچھ ارشاد ہوا ہے۔ کیا چیز تھی جو کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف کھینچ کر آئی؟ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وہ تپتی ہوئی ریت پر پتھروں پر لٹائے جاتے تھے اور ان کے اوپر لوگ جو ہے وہ چڑھ کر گزرتے تھے، یا ان کے اوپر پتھروں کا بوجھ رکھا جاتا تھا۔ کیا چیز تھی جو دیگر صحابہ کرام کو ان کے پاس جب وہ پیغام آ گیا حق کا اور باطل کا پیغام مٹ گیا، تو وہ کیا چیز تھی جس نے اتنا انقلاب ان کی لائف میں برپا کر دیا، جس نے اتنا زیادہ ان کو ایلیویشن دے دی؟ یقیناً حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اویس قرنی کی حضرت اویس قرنی، ان کی لائف کے بارے میں پڑھیے گا، ان کی ظاہری حیات میں ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوئی، لیکن جب غزوہ احد کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ایک دندان مبارک شہید ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے سارے دانت پتھر سے اٹھا کر توڑ دیے کہ نہ جانے کون سا دانت شہید ہوا ہے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو میں کیوں نہ سارے ہی دانت توڑ دوں کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، تو مجھے نہیں پتا ان کا کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ تو اس بات کو لے کر انہوں نے اپنے منہ کے سارے دندان مبارک جو ہے وہ ان کو شکستہ کر دیا، ان کو توڑ دیا۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام میں دیکھ لیں، جتنے اولیاؤں کو ولایت عطا ہوئی ہے وہ فنا فی الرسول کے پیٹرن پر آئے بغیر وہ پاسبلٹیز نہیں بنتی۔ فنا فی الرسول پر جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے لیے ولایتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو آیت میں نے پڑھی ان اللہ و ملائکتہ والی، جب یہ آیت دہرائی جاتی ہے یا مدحت رسول بیان کی جاتی ہے تو آسمان کے گیٹ ویز کھل جاتے ہیں، پورٹلز کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، باب جو ہے وہ افتتاح ہو جاتا ہے بابوں کا، اور اس وقت آپ کی ڈائریکٹ ایک ٹرانزیشن ہو جاتی ہے رب کریم کی بارگاہ میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں۔ اب جہاں پر یہ ٹرانزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ پلگنز مل رہے ہیں، جب تک یہ پلگنز آپ ملائیں گے نہیں، تار سے تار نہیں جڑے گی تو بلب میں روشنی نہیں پیدا ہوگی۔ تو سمپل اس کا اصول ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ جو معاملہ ہے، اب کچھ لوگوں کے کیسز اس طرح کے تھے، کچھ لوگوں کی کیفیات، معاملات، مسائل اس طرح کے تھے کہ دنیاوی طور پر ان کے حل ہونے کا کوئی ان کو ذریعہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو بیٹھے بٹھائے یہ آج سے کچھ لوگوں کے واقعات کو 1 سال پرانے ہیں، کچھ کے ابھی کے ہیں، کچھ کے ان کے پہلے کے ہیں، مطلب جب ان کو یہ اس جانب دھیان دلوایا میں نے کہ اپنے گھر میں محفل نعت کا انعقاد ضرور کریں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ضرور کریں۔ ربیع الاول تو ایک یاد دہانی کا دن ہے، لیکن یہ پورا سال
24 گھنٹے یہ عبادت جاری و ساری رہتی ہے اس کائنات میں، جس قدر درود بھیجا جاتا ہے، جس قدر سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اب جس طرح آج شب ہے ربیع الاول کی پاکستان میں، تو پاکستان کے ہر گلی کوچے میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں ذکر مصطفیٰ بلند ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورتی رانائی میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی نہیں دیکھی۔ پورے شہروں کے شہر بتیوں سے، چراغاں سے منور ہیں۔ لوگوں نے گھروں پر اپنی بتیوں کا، لائٹوں کا اہتمام کیا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت پوشاک پہنی جا رہی ہے، گویا کہ عید کا سماں ہے۔ وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا جب نزول ہوا ہے اس زمین پر، تو ہم لوگ بے شک ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو کہ اپنی لائف میں اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس سے زیادہ اس دن کی کوئی تکریم ہو ہی نہیں سکتی کہ جس دین پر آپ، میں اور سب قائم ہیں، اس دین کا اجرا کرنے والی جو شخصیت ہے، ان کے آمد، ان کی برتھ ڈے، ان کی سالگرہ منانا، یہ کس نے منع کیا ہے کہ نہ منائے ان کی سالگرہ؟ میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ میرے خیال میں عیدین کے بعد یا عیدین کے ساتھ اگر کوئی دن جڑا ہے، کیونکہ عیدین بھی تو ہمیں ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے عطا ہوئی ہیں، سیرت مصطفیٰ کی وجہ سے عطا ہوئی ہیں۔ جتنے خوشیوں کے دن ہیں وہ ہمارے جو اسلام کے اندر خوشیوں کے دن ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہیں۔ سورہ قدر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی اللیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذنہ ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر کلام پاک کی تکمیل کی خوشی میں اتنا بڑا ایونٹ۔ اب کلام پاک لوح محفوظ میں مکتوب ہے، وہاں سے لوح محفوظ سے اس کا نزول شروع ہوا آہستہ آہستہ، تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل کلام پاک قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ کلام پاک کے نزول کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس رات کو سیلیبریٹ کرنے کا نام اللہ پاک نے سورہ قدر میں اتنے انعام و اکرام عطا فرمائے کہ رات صبح تک جو ہے وہ سلامتی والی ہے۔ جبریل امین تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جبریل امین دیگر ملائکات کی فوج کے ساتھ، فوج در فوج کے ساتھ آسمانوں کے دروازے کھول کر نیچے اتر رہے ہیں، اور سلامتی ہے اس صبح، اس رات کی صبح کا نور طلوع ہونے تک۔ تو یہ واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ یہ تھوڑا غور کریں نا، یہیں سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آ رہا ہے کہ قلب اطہر پہ کلام پاک کا نزول ہو رہا ہے۔ اب جس کے قلب اطہر پہ اتنی بڑی کائناتی کتاب لوح محفوظ سے ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اس کی نزول ہو رہا ہے اس کا، جس قلب کے اوپر، ارے آج رات تو اس ہستی کی سالگرہ ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کلام پاک میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے تو سورہ قدر تو ہے۔ سورہ قدر کیوں نازل ہوئی؟ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ اس سورہ قدر میں جتنے پورٹلز، جتنے دروازے، جتنی کائناتوں کے اللہ پاک نے دروازے کھول کر، فاصلے سمیٹ کر جبریل امین علیہ السلام کو نیچے نازل فرمایا فرشتوں کی فوج کے ساتھ، وہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ کلام پاک کی تکمیل کی سالگرہ تھی۔ اور یہ دیکھیں 27 رمضان شب قدر آپ قیامت تک منائیں گے نا، تو کیوں منائیں گے؟ بیکاز کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کلام پاک کے نزول کی کمپلیشن ہوئی، اس کی سالگرہ ہے، اس کی اینیورسری ہے، اس کی ریمیمبرنس ہے۔ تو جب اس فیکٹر کی ریمیمبرنس کو اللہ پاک نے کلام پاک میں بہت ہی ریجوائس کے ساتھ بیان فرمایا، بہت ہی خوشی کے ساتھ بیان فرمایا، تو جو وہ ہستی ہے جب وہ ان کو بھیجیں گے تو کیا اس رات آپ کو کچھ نہیں ملے گا؟ کیا اس رات آپ کو کوئی برکت نہیں حاصل ہونی؟ کہ جو ذریعہ بنا ان سارے تجلیات کے انعکاس کا، کیا اس کی آمد میں، اس کی خوشی میں کیا ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو فیکٹرز ہیں ذکر مصطفیٰ کے اس میں آنے کے، لیکن ایک
درود پاک آپ پورا سال پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیرت النبی کی بھی بہت ساری چیزیں، بیان مفسرین کی وہ تحقیق کے بارے میں آگاہی کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا جو پرسنل تعلق بنتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ دو طریقوں سے بنتا ہے، ایک ہے سلام اور ایک ہے نعت۔ بعض نعتیہ کلام میں سلام آلریڈی شامل ہوتا ہے، بعض جو ہے وہ نعتوں میں ڈفرینٹ مضمون ہوتے ہیں، کوئی پنجابی نعت ہے، کوئی سندھی نعت ہے، کوئی اردو کی نعت ہے، کوئی بلوچی نعت ہے، کوئی کسی بھی ہندی کی نعت ہے، کوئی انگلش کی نعت ہے، تو ہر نعت کا جو اپنا اپنا ایک بنتا ہے، پیٹرن بنتا ہے خوبصورتی کا، وہ اس شاعر کے کلام میں اس نے جو ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے معصوم طریقے سے اپنی محبوب ہستی کے لیے، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے لیے جتنا اس سے ہو سکا اس نے وہ پیش کیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر if you're not finding any way in your life، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کراس روڈز پر ہیں، آپ ایک کام کیا کریں، روزانہ رات کو عشاء کے بعد کسی بھی نعت کا، جو نعت آپ کو اچھی لگے، جو ایزی ہو، جو آپ کے لسان کے اوپر، زبان کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جائے، جو آسانی کے ساتھ آپ ڈیلیور کر سکے، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے پیش کیا کریں۔ اس کے واقعات میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو اچانک سے کائناتی پورٹلز کھل جائیں گے آپ کے لیے، گیٹ ویز اوپن ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے کیفیت آپ کی بڑھتی رہے گی ویسے ویسے آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ایکسیس ہو جائے گا۔ بینگ امتی، دس از دا لیسٹ رسپانسبلٹی دس از دا لیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو۔ مطلب کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف شروع کر دیں، آپ ان کے لیے اتنی تعریف کریں، اتنی تعریف کریں، اتنا درود پیش کریں، اتنا ہدیہ پیش کریں، اتنی نعتیں پڑھیں، اور نعت پڑھنے کا مسئلہ کا جو مسئلہ تو نہیں، کا جو مزہ ہے وہ بات ہی الگ ہے، وہ کیفیت ہی الگ ہے، کیونکہ ایک نعت سننے کی کیفیت ہے، سمجھنے کی کیفیت ہے، آنکھوں سے جب آپ کے اشک گریں گے، جب حب پیدا ہوگی، جب آپ کی وہ کیفیت آہستہ 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 ڈیولپ ہوگی، اس کے بعد آپ کو وہی نعت جو ہے وہ زبان سے ادا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو عشاء کے بعد اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی نعت ہو جو کہ آپ کو جس میں سلام بھی ہو، تو یہ پڑھنا شروع کریں۔ اب یہاں پہ ٹریگر آئے گا آپ کے پاس۔ ٹریگر کیا ہوگا؟ اچانک سے ایک لمحے کے لیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم کا ایک عضو جو ہے وہ ایک ایسی فریکوینسی میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا ان فریکوینسیز میں آنے جانے کی، ان مقامات پر پیش ہونے کی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ برج دبئی میں ہم کے ٹاپ فلور پر پہنچ جائیں تو ہماری یہ ایلیویشن ہے، یا ہم کسی اور بلند و بالا مقام پر چلے جائیں تو یہ ایلیویشن ہے۔ وہ ایلیویشن نہیں ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ ڈپریشن ہے، وہ مزید ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ حد سے زیادہ دنیا میں مبتلا ہونا مزید ڈپریشن میں مبتلا کرے گا آپ کو۔ لیکن جو ہی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ مبذول کریں گے، آپ دربار مصطفیٰ میں آپ کی ڈائریکٹ انٹری ہو گئی، یہ پاس ہے آپ کے لیے، کیونکہ کوئی ایسا نعت خواں نہیں ہے جس کی نعت حاضر نہ کی جاتی ہو۔ جمعے کے دن کے بارے میں تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کا ہدیہ ڈائریکٹ پہنچتا ہے، مطلب بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہے، فرشتوں کا بھی بیریئر نہیں ہے۔ دیگر دنوں میں فرشتے آپ کا کلام، آپ کا درود، آپ کا سلام وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ کیا پیراڈائم ہے، یہ کیا مسٹری ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جب نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو اس علاقے کے جو رجال الغیب ہے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ فوراً کے فوراً یوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں محمد انور صاحب کا واقعہ ہے، اسلام آباد سے CDA میں ان کا کیس چل رہا تھا، بڑے عرصے سے کوئی تنازع چل رہا تھا گھر کے بارے میں کہ وہ ان کا کچھ حصہ گرانا چاہتے تھے CDA کا۔ یہ میری ابھی جب لاسٹ ٹائم میں اسلام آباد گیا تو میری ملاقات ہوئی ان سے، الیک سلیک ہوئی، بات چیت ہوئی، تو ہمیں نہیں پتا تھا کون ہے، تو وہ خود اپنا واقعہ بیان کرنے لگے۔ تھوڑا سا ان کو میں نے انکریج کیا کہ جی بتائیں ہمیں بھی۔ تو کہتے تھے کہ میں پچھلے 1.5 سال سے میرا یہ معمول تھا کہ میں عشاء پڑھ کر چھت پہ چلا جاتا تھا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، میں بآواز بلند نعت پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ والا عمل کریں؟ کہتے بس مجھے ایسی ایک انٹویشن آیا کہ میں یہ کام کروں۔ تو میں نے کہا آپ کون سی نعت پڑھتے تھے؟ میں پوچھا، پھر تو کھوج لگ گئی نا کہ میں پوچھوں تو کیا عمل کیا ہے، ہمیں بھی ملے، آگے بڑھائیں عمل کو۔ تو کہتے تھے کہ میں اٹک جاتا تھا۔ میں نے کہا اٹکنے پر میرا مائنڈ میرا وہ کھٹکا کہ میں نے کہا ٹریگر پیدا ہوا ہے اٹکنے سے۔ کہتے ہیں ہاں وہ ایک طرح سے کھپ پڑ جاتی تھی یار،
وہی الفاظ میں نے کہا کب کیسے پڑھتی تھی؟ کہتا میں ایک وہ پڑھتا تھا، پر اپنی ردم میں بتانے لگے کہ جیسے وہ پڑھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ پڑھتے تھے۔ یہ پڑھتے 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 کہتے تھے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مطلب میں ایک دفعہ ہچکیاں بندھ جاتی تھیں، مطلب میں خود محسوس کرتا تھا کہ میرے ارد گرد بہت ساری نورانی مخلوق ہے۔ یہ ہوتا ہے جب بھی آپ نعت پڑھیں گے تو اس علاقے کے جو فرشتے ہیں، اس علاقے کے فرشتے نہ بھی ہوں، جو بھی رجال الغیب ہیں، پوری کائنات کے فرشتے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور بعض تو اس قدر وارفتگی اور فریفتہ ہو جاتے ہیں اس کلام کے اوپر کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ انسانی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے، نہ انسانی آنکھ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں جو وہاں موجود ہیں اس محفل میں جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جب مجھے یہ کیفیت حاصل ہوئی، میں ایک دم سے میری آنکھیں بند ہو جاتی تھی اور میں خود کو دیکھتا تھا، مشاہدہ کرتا تھا کہ میں دربار رسالت میں موجود ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو اس وقت کیفیت کیا آتی تھی؟ آپ کو یاد رہتا تھا کہ آپ فلاں مسئلے میں ہیں؟ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں۔ ہم جب وہاں پر میری حاضری ہوتی، اس کے بعد جو دل میں کیفیت ہوتی اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں یہاں کچھ مانگنے آیا ہوں یا میں یہاں کس کام سے آیا ہوں۔ بس اتنا احساس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ ہے، آپ کا تبسم آپ نے فرمایا ہے، خوشبوؤں کا راج ہے، کیفیتیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں پہلے آتی ہیں کیفیات آتی ہیں، پھر تجلیات آتی ہیں اس سفر میں۔ پہلے کیفیات، پھر تجلیات، انعکاس ہو رہا ہے، ریفلیکشن ہو رہی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، بال انسان کے ایسے ہو رہے ہیں، جھٹکا لگ رہا ہے۔ کیفیات کے بعد جیسے بتایا تجلیات کے بعد مشاہدات، تیسرا سٹیج ہے مشاہدہ شروع ہو جائے گا، دیکھنے لگ جائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے، کون کہاں کھڑا ہوا ہے، مسجد نبوی میں ہیں، کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، وہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اپنی ادائیگی چلانی ہے، فلو میں چلانا ہے جو آپ نعت پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کا جب یہ کیفیت تب آتی ہے جب ٹریگر ہو جاتا ہے۔ ٹریگر کیسے آئے گا وہ تو بتاتا ہوں ابھی۔ تو کیفیات ہو گئیں، تجلیات ہو گئیں، تجلیات کے بعد مشاہدات کے بعد واقعات۔ یہ جو واقعات ہے، یہ آپ جس بھی کام سے وہاں پر گئے ہیں، جس بھی کام کی وجہ سے حاضری ہوئی ہے، اس کے واقعات زندگی میں پیش آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی محمد انور صاحب کی، تو ان سے پوچھا کہ آگے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا، وہ خود بخود کوئی ان کا کال آیا CDA سے تھوڑے دنوں بعد۔ حالانکہ وہ اس مسئلے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تھے، وہ جنرلی پڑھ رہے تھے، اپنی محبت میں پڑھ رہے تھے، وہ نعتیہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ اور میں نے کہا اس میں خیر آج میری باتوں میں آپ کو ربط فیل نہیں ہوگا، میں جو منہ میں آ رہا ہے میں آپ کو اسی حساب سے ڈیلیور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو اس میں تو میں آپ کو بولا میں اس میں آپ کو ٹریگر کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے یار میرا ٹریگر یہاں پر یہ تھا جو وہ آگے والا جو شعر ہے اس میں انہوں نے جو آگے والا مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزم ہدایت پہ وہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ تو میں نے کہا کہ وہ ذرا پڑھ کے تو بتائے نا، تو اس کیفیت میں آ گئے تو وہ اسی حساب سے ڈلے کہ وہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ تو یہ چمکا طیبہ کا چاند، چمکا، تو یہ چمکا طیبہ کا چاند پہ وہ کھپ پڑ گئی، وہ ادھر ڈائیو ہو گئے۔ اب سمجھ رہے ہیں یہ کیفیت کیسے وہ ریپیٹیشن آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ والا بند میرا، یہ والا شعر میرا ڈائریکٹ پیش ہو گیا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چمکا طیبہ کے چاند پر ان کو حال آ جاتا تھا۔ تو جب یہ ان کو حال آ جاتا تھا، ان کو تو ٹیکنیکلی نہیں پتا کہ کیا ہے، یہ تو بعد میں ہم نے خیر انالیسس کیا، تو وہ بہرحال اس معاملے میں ان کا وہ کہتا ہے یار وہ ہر چیز بھاڑ میں گئی، CDA بھی بھاڑ میں گیا، گھر کا بھی مجھے کچھ نہیں، یہ بھی کچھ نہیں۔ وہ خود لوگ جو ہے وہ آ کر میرے پاس معافی مانگنے لگ گئے کہ نہیں یار یہ ہمارے نوٹیفیکیشن میں کوئی غلطی تھی، آپ کا گھر اس میں وہ نہیں متاثر ہو رہا اور اسے رفع دفع کریں۔ ایک اور صاحب تھے، ان کے کسی عزیز نے جیل سے رابطہ کیا کہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور اس لڑکے کا نام غالباً اشفاق تھا یا شفیق، اس طرح سے کچھ نام تھا۔ تو میں نے جہاں انہیں 2-3 اور چیزیں لکھ کر دیں، تو یہ بھی کہا کہ اسے کہنا کہ ہر جمعرات کو
اچھے کپڑے پہنا کرے، وائٹ کپڑے پہنا کرے، خوشبو لگایا کرے، اگر میسر ہے، جیل میں یہ سارے لوازمات تو موجود نہیں ہوتے، تو یہ چند جو ہے وہ بند پڑھ لیا کرے، جو میں نے نعت آپ کو شروع میں ابھی بتائی تھی کہ پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ اس لڑکے کو میں نے دی ہے، اور وہ اکیلا نہیں پڑھتا تھا، 5-6 قیدیوں کو پیچھے کھڑا کر کے کورس میں جس طرح سے وہ ڈیلیوری وہ پڑھتے ہیں کھڑے ہاتھ باندھ کر، وہ بڑی ہی عقیدت سے۔ اور تھوڑے دنوں بعد وہ جیلر ویلر ان کے سارے وہ بھی آ جاتے تھے، کیونکہ آواز گونجتی تھی، اس کی خوش الحانی تو تھی اس کی آواز میں، تو وہ پڑھنا شروع، تو جیلر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بیٹا تو ادھر کیوں آ گیا، تو یقیناً بے گناہ ہے، اور اگر گناہ گار بھی ہے تو میں تجھے یہاں سے نکالوں گا۔ جیلر کے دل میں محبت پیدا ہوگی نعت کی وجہ سے، اس کو وی آئی پی پروٹوکول ملنے لگ گیا۔ 2-3 ہفتوں کے بعد وہ کہتا ہے سارے وظائف ایک طرف، سب چیزیں ایک طرف، یہ جو نعت والا آپ نے معاملہ بتا دیا ہے، تو 3 ماہ کے بعد 7 سال کی سزا تھی جو اس میں کنوکٹڈ تھا، 3 ماہ کے بعد کرنا کچھ ایسا ہوا کہ حکومت نے کچھ اس قسم کی کوئی چیز نکالی، یا کوئی وہاں اس نے کہا کہ وہ حکومت کی اسکیم تو نکلی ہوئی تھی کہ اگر کسی قیدی کی سزا معاف ہوتی ہے تو اتنا اگر ہرجانہ ادا کر دے تو سزا معاف ہو جائے گی، جو دیت وغیرہ کا معاملہ ہوتا۔ تو کوئی صاحب آتے ہیں وہاں پہ، سیٹھ صاحب مخیر تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے آ کر جو ان کا کیس دیکھا، اس بچے کو انہوں نے باہر نکال لیا، وہ 3 منتھس وہ باہر نکل آیا۔ ایک اور خاتون ہے، ذکیہ صاحبہ ہیں، یہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ نے جو وظائف دیے تھے، جو چیزیں بتائی تھیں، جو اس کے بعد ایک آپ نے نعت پڑھنے کا ہمیں بتایا تھا، تو وہ ہم نے باقی تو سارے وظائف کیے، ان کی بیٹیوں کے شادیوں کا مسئلہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے مائیں جو ہیں بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں بڑا ان کو پرابلم ہوتی ہے، تو انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی، جو قاری وحید ظفر کی سب سے مشہور نعت ہے، بہت ساری انہوں نے پڑھی ہیں، انہوں نے وہ پڑھنی شروع کی، جو انہوں نے کیفیت اس میں پیدا کی اپنی نعت کے اندر، جو انہوں نے اپنے جذبات پیش کرنا شروع کیے، روز رات کو پڑھتی تھی نان اسٹاپ سونے سے پہلے۔ میں نے انہیں تاکید کی تھی، اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ نعت والا جو معاملہ ہے یہ تو یوں الیکٹرانکلی جو ہے وہ ٹریگر ہے، یہاں پہ تو فوراً کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہ پڑھیں، آپ یہ کریں۔ تو اپنی وہ جو ان کی بیٹیاں تھیں ان کو کھڑا کرتی تھیں، ان کے ساتھ وہ نعت روزانہ رات کو پیش کرتی تھیں، بآواز بلند پیش کرتی تھیں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ گھر میں جتنے بچے ہیں ان کی کانوں میں بھی آواز جانی چاہیے نعت کی، خود نہیں پڑھ سکتی ہیں تو یوٹیوب پہ سن لیں، وہاں پر لگا لیں۔ وہ نعت تھی غالباً زہ مقدر والی جو نعت ہے قاری وحید ظفر صاحب کی، اس وقت وہ سے پراپر مجھے اشعار جو ہے وہ نہیں ڈیلیور ہو پا رہے، وہ بتاؤں گا۔ ہاں وہ زہ مقدر والی ہی نعت ہے، وہ انہوں نے کہا، میں نے وہ پڑھنا شروع کی۔ تو اس کے بعد جناب کہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر ان کی 2 بیٹیوں کا جو ہے وہ شادیوں کا معاملہ، وہ کہتے ہم تو ایک کے لیے پریشان تھے، یہاں 2 ہو گئی۔ تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ کو بالکل تردد کرنے کی وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، پریشانی حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا سا ایک نسخہ استعمال کیجیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے، کیونکہ اس سے ایک تو آپ کی جو دل میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جب پیش ہو جائیں، اگر اتنا آپ کے اندر ہوش رہے کہ آپ مشاہدے میں ہیں، تو اپنا مسئلہ نہ پیش کرنے بیٹھ جائیے گا، چھوٹا منہ اور بڑی بات، وہ عالی جناب کی ذات، اور کتھے ہم اس قسم کے لوگ گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، اور ہم لے کر بیٹھ جائیں کہ حضور میرا یہ مسئلہ ہے۔ ارے جب وہاں پر مشاہدہ ہو گیا، پہنچ گئے، تو اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ کون سی مشکل ہے جو کہ آپ کے لیے رہ جاتی ہے؟ ساری مشکلوں سے آپ گزر جائیں گے، ساری مشکلوں سے آپ نکل جائیں گے۔ تو یہ ٹریگر والا جو معاملہ ہے، یہ آپ کا ریپیٹنس سے آئے گا، جو میں نے آپ کو بتایا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں۔ دوسرا، آخر میں ایک درود شریف آپ لوگوں کو بتانا تھا، یہ مجھے جو ہے وہ عطا ہے اس درود شریف کی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے تھرو
یہ بہت ہی مشہور و معروف درود شریف ہے، درود نوریہ کہلاتا ہے، اور اس میں ولایت کے جو سلسلے ہیں، اس میں نسبتوں کے جو سلسلے ہیں، اس میں جو ایک ٹرانزیشن ہے، ایک فلو ہے، یہ آپ کا فوراً ہو جاتا ہے اگر آپ اس طریقے سے اس درود پاک کو استعمال کریں گے اپنی زندگی میں۔ کسی بھی مسئلے میں پھنس جائیں، کسی بھی معاملے میں آ جائیں، نعت کو یاد نہیں آ رہی ہو، کوئی اور نظام آپ کا گڑبڑ ہو، کوئی اور پڑھنا چاہیں، تو وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اب یہ نور من نور اللہ کی تکرار آپ کو ٹریگر کی طرف لے جائے گی، مطلب نور من نور اللہ ہے، نور من نور اللہ ہے، نور من نور اللہ ہے، نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد، پھر نور من نور اللہ ہے، نور من نور اللہ ہے، نور من، ایک دفعہ جیسے آپ رک کے صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھا، آگے سے پھر نور من نور اللہ کی تکرار شروع کر دو۔ نور من نور اللہ میں نور کا تصور خود بخود آ جائے گا، مسجد نبوی کا تصور آتا ہے، مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے، کوئی بھی تصور آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ آپ کا اس سلسلہ شروع ہو جائے گا اس درود پاک کے تھرو۔ اس درود پاک جیسے ہی آپ اسٹارٹ کریں گے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ روزی بہت ہے اس درود پاک میں۔ جو لوگ فائنینشلی پرابلم میں ہیں، جن لوگوں کو نوکریوں کا، ہاں نوکریوں والا جو چوتھا واقعہ تھا وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، وہ یہ ہے کہ زبیر خالد ان کا نام ہے، کراچی میں ہوتے ہیں، اور ان کو ہائیلی کوالیفائڈ تھے، اچھی خاصی کوالیفیکیشن تھی، ڈبل ماسٹرز تھی، اور اس کے ساتھ پھر وہ پوسٹ گریجویشن کی طرف کچھ ان کا رجحان تھا، لیکن ہاتھ بہت تنگ تھا تو نوکری کی طرف آنا پڑا انہیں۔ لیکن نوکری تھی کہ مل کے نہیں دیتی تھی، جہاں سی وی بھیجیں وہاں پر پہلے ہی قطار میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ میں نے نعت والا طریقہ بتایا، میں نے کہا بیٹا تم یہ تھوڑے دن نعت خوانی کرو، شرماؤ نہیں، نعت میں دیکھیں شرمانا نہیں ہے، یہ تو ذکر مصطفیٰ، اس میں کہاں سے شرمانا ہے، اس میں تو نہیں شرمانا ہے، کیونکہ جب قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرصراط کی دوسری سائڈ پر کھڑے تشریف فرما ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں یا رب سلم سلم پڑھ رہے ہیں کہ اے یا اللہ میری امت کو جلدی جلدی پرصراط سے پار کرا دے، یا رب سلم سلم، یا ربی سلم سلم، تو ان کی سلم سلم کہنے سے جو ہے وہ معاملات ہو جائے۔ میں نے کہا نعت تو پڑھو، لیکن یہ بھی پڑھو یا ربی سلم سلم، ہر نعت کے بعد ایک تسبیح پڑھ دیا کرو۔ تو کوئی کہتے ہیں کہ کوئی میں نے 350 جگہوں پر اپلائی کیا ہے، کہیں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو نعت خوانی کرتے ہوئے ان کو تقریباً 6 ہفتے گزرے ہوں گے، کہتے ہیں میرے پاس 7 آفر لیٹرز ایک ساتھ آئے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے دکھائے میرے 7 آفر لیٹرز ڈفرینٹ کمپنیوں سے۔ آپ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کون سا چوز کروں؟ میں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا، آپ خود دیکھ لو کہ جہاں پر تنخواہ مناسب ہو وہ آپ زیادہ بڑی تنخواہ کی طرف نہ جاؤ، بس اپنی نعت میں گم رہو، اپنی نعت میں محو رہو، اپنی نعت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو گم کر دو، فنا کر دو، جب تک یہ ٹریگر آپ کو وہ نعت میں جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ربیع الاول کے حساب سے جو نعت کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے گا، اور کوئی بھی کوسچن ہو کمنٹ ہو تو مجھے اس سلسلے میں ضرور یاد کیجیے گا۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔